السلام علیکم۔ اگر ہم نے معمول کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائی اور صنعتوں میں زہریلی گیسوں کا اخراج کم نہیں کیا تو مستقبل میں ہماری زمین مزید گرم ہوگی۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، کیونکہ میں سائنس اور فلکیات کی دنیا میں ہر بدلتی صورتحال سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ سائنسداں موجودہ رازوں پر سے پردہ فاش کرنے اور نئی دریافتوں کو منظر عام پر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ ماہرین کو لگتا ہے کہ گلوبل وارمنگ میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی انسانی سرگرمیوں کے سبب کئی صدیوں بعد آنے والا وقت بھی جلد ہی آ جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2016 میں دنیا بھر کا اوسط درجہ حرارت صنعتی عہد سے پہلے کی درجہ حرارت کے مقابلے میں 1.2 ڈگری زیادہ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم بہت تیزی سے 1.5 ڈگری درجہ حرارت کے اس ہدف کے قریب پہنچ گئے جس کو سائنسدانوں نے 21ویں صدی کے آخر کے لیے طے کیا تھا تاکہ گلوبل وارمنگ کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ناسا اسپیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر گیون اسکامیڈٹ کے مطابق عالمی سطح پر گرمی میں اضافہ کم ہی نہیں ہو رہا، جبکہ لگتا ہے کہ ہر چیز نظام کو تباہ و برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کسی طرح زہریلی گیسوں کا اخراج 0 تک پہنچ جائے تو بھی انسانوں کے باعث آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں کا عمل صدیوں تک جاری رہے گا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زہریلی گیسوں کا اخراج کبھی بھی رک نہیں سکتا۔ سائنسداں تحقیقات کی بنا پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان حالات کو سست کر کے کسی حد تک ان مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ شاید ان سب حالات کو تسلیم کرنا ہم سب کے لیے تھوڑا مشکل ہو، لیکن اگر اس طرح کے حالات برقرار رہے تو اگلے 100 سالوں میں دنیا کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق طویل المیاد مقصد کے طور پر درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کرنا ناممکن ہے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا یقین ہے کہ 2030 تک ہم اس طے کردہ ہدف سے کافی حد تک آگے نکل جائیں گے۔ تاہم ماہرین نے اس حوالے سے پر امید ہیں کہ صنعتی عہد سے قبل کے مقابلے میں اب 2 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں اضافے پر پہنچنے کے بعد اسے وہاں روکا جا سکتا ہے، مگر یہ وہ ہدف ہے جس کے بارے میں اقوام متحدہ کو توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہم اس وقت ان دونوں اہداف کے درمیان کہیں رک جاتے ہیں تو اس صدی کے اختتام پر اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کا اوسط درجہ حرارت موجودہ دور کے مقابلے میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا۔ مگر صرف درجہ حرارت میں اضافہ ہی موسمیاتی تبدیلیوں کا صحیح منظرنامہ پیش نہیں کرتا، بلکہ کسی علاقے میں معمول کا درجہ حرارت بہت تیزی سے اوپر نیچے ہو کر وہاں کے ماحول کی تباہی کا باعث بن جائے گا، جیسے کہ چند سال قبل موسم سرما میں آرکٹک میں ہوا۔ آرکٹک میں ہوا کے سرکل کے درجہ حرارت ایک دن کے لیے 0 درجہ حرارت سے تجاوز کر گیا، اور آرکٹک بہت زیادہ گرم ہو گیا، جو کہ غیر معمولی تھا، اور ایسا ہی بہت کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں سمندروں میں برف کی تہ کم ہونا معمول بن جائے گا۔ 2050 تک موسم گرما میں گرین لینڈ سے برف کا صفایا ہونا بھی عام ہو جائے گا، جبکہ گرین لینڈ کی 97% برف کی تہ گرمیوں میں پگھل گئی ہوگی۔ ایسا عام طور پر 1 صدی میں ایک بار ہوتا ہے، مگر اس صدی کے اختتام پر ہم اس قسم کے 6 واقعات ہر سال میں ایک بار دیکھ رہے ہوں گے۔ مگر خوش آئند بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کی برف کافی حد تک مستحکم رہے گی، اور سمندر کی بلند ہوتی سطح پر کچھ زیادہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک اور بڑا مسئلہ سمندروں کی سطح میں اضافہ ہے، اور سب سے اچھی صورتحال میں بھی 2100 تک سمندروں کی سطح میں اوسطاً 2 سے 3 فٹ اضافے کا امکان ہے، جو تباہ کن ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی سمندر کی سطح میں
3 فٹ کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں 40 لاکھ افراد بے گھر ہو سکتے ہیں۔ سمندروں کے قطبوں میں گرم برف کے مسئلے کا ہی سامنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پانیوں میں تیزابیت کا بھی اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا بھر کے سمندر اپنی سطح پر 1/3 کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور اسی وجہ سے زیادہ گرم اور تیزابی ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر موسمیاتی تبدیلیوں میں اضافے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو سمندروں کے اندر موجود موجوں کی تمام چٹانیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس حوالے سے زیادہ امیدیں بھی رکھی جائیں تو بھی 50% ایسی چٹانیں تاحال خطرے کی زد میں نظر آتی ہیں۔ مگر سمندر کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے سمندر ہی نہیں ابل رہے۔ اگر ہم زہریلی گیسوں کے اخراج کو بھی کم کر لیں تو بھی 2050 تک دن کے اوقات میں مرطوب علاقوں میں گرمی کی شدت 50% تک اضافہ ہو جائے گا اور شمال کی جانب کی دن 10 سے 20% زیادہ گرم ہو جائیں گی۔ یہ تو زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی کی صورت میں ہے۔ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو دنیا بھر میں موسم گرما کے دوران درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائے گا۔ ماہرین کے مطابق درجہ حرارت میں معمولی اضافہ بھی پانی کے ذرائع کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ ایک تحقیق کے مطابق جلد دنیا کو شدید قحط سالی کے ایام کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر یہی حالات جون کے توں رہے تو دنیا بھر میں شدید قحط سالی کی شرح 40% تک بڑھ جائے گی، جو آج کے مقابلے میں دگنا زیادہ ہوگی۔ علاوہ ازیں موسم کے مسائل الگ ہوں گے۔ 2015-16 میں ایل نینو کی لہروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں ڈرامائی قدرتی آفات کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، زیادہ سامنا ہوگا، زیادہ تباہ کن طوفان سامنے آئیں گی، جنگلات میں آگ لگیں گے، واقعات بڑھ جائیں گے، جبکہ 2070 تک ہیٹ ویو معمول بن جائے گی۔ اس وقت انسانیت ایک چٹان پر کھڑی ہے۔ ہم انتہائی علامات اور آلودگی کو ایک حد تک نظر انداز کرتے ہیں، مگر یہ جان لیں کہ ایسا کرنے کی صورت میں آئندہ چند دہائیوں کے بعد ہم کسی بہت مختلف سیارے میں رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی موجودہ دور کے موسم سے بالکل مختلف زمین ہمارا مقدر ہوگی، یا ہمیں تخلیقی حل کی جانب جانا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر حال میں 2100 تک ہم ایسی زمین پر ہوں گے جو آج کے مقابلے میں بہت زیادہ گرم ہوگی۔ مستقبل میں آنے والے اس خطرناک وقت کو روکنے کے لیے ہمیں ابھی سے اہم اقدامات کرنے ہوں گے، تب کہیں جا کر ہم ان حالات کو قابو کر سکیں گے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔